اور میری ماں تک کیوں جاتے ہو؟ اور پھر یہ نہ ہو کہ کس دن ہم بھی کچھ ایسا بولیں کہ تمہارے جسم پہ لباس کا ٹکڑا بھی نہ بچے. اپنی اپنی حد میں رہو سارے. ہر بندے کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. میری ماں 5 ویلے دی نمازی 7 دن کی قرآن مکان والی تہجد گزار کوئی کتا کمینہ اس کو گالیاں دے مجھے کہو میں برداشت کروں گا. صرف اتحاد اہل سنت. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ استنجا کرندہ شرعی طریقہ کی وہ بھی فیس بک پہ بہ کے علماء دی اور یہی اہل سنت کے پیچھے رہ جاتے. آج جو ہم دیوار سے لگ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کوئی ہمارا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں جو جس کے لیے جو مرضی بول دے. عمریں گزر گئی حضرت یہ لڑائیاں سٹیجوں پہ ہمیں لڑتے ایک ایک میرا کلپ گواہ ہے. میں کدوں کسی دا عامی بنے ہیں کسی دا گوانڈی بنے آج بھی اب سے لے کر شروع تک کی تقریر. لیکن حضرت کوئی سانو یزیدی کہندا ہے کوئی سانو کوفی کہندا ہے. اور یہ نہیں کڑیاں نہیں مان حضرت کڑیاں نے کلپ بنائے نے فیس بک تے اور مصباحی یزیدی تے مصباحی کوفی تے بولے یا نہیں. وہ دسو یار میری زبان کتے نہیں بولی کس موضوع پہ میں نہیں بولا. آپ کیک پہ نبی علیہ السلام کا وہ نلین اور گنبد بنا کے چھریاں چلایا کرتے تھے. کون بولا سب سے پہلے؟ کون بولے آپ پہ اولیت؟ اسلام آباد میں بیٹھ کے میں بولا میں کہ اسلام آباد والے اپنی پلیٹاں تو مسجد لاؤ. سڑکاں تے گڈی چلدی ہے چکڑ بھی پیندا ہے مٹی بھی پیندی ہے موتر بھی پیندا ہے. بتاؤ کتنے نہیں میں بولے. لیکن اب میں یزیدی بھی ہوں میں کوفی. حضرت صاحب انگلینڈ جا کے کون واپس آئے؟ ہم واپس آئے جا ہوں تو دل کرتا حضرت ٹر دے اینی ایک گل مینوں جنیاں مرضی کاٹ لینی یار. جب کو میری ماں کو نکالتا ہے خدا کی قسم ہے خون میرا بھی بڑا جوش مارتا ہے. لیکن پھر اتحاد اہل سنت کے لیے چپ کر جاتا ہوں. ڈاڈو مجھے تینوں پتا لگن ڈیا کہ نہیں کیونکہ جو ہوندا تے میں ہڑا نوں منگدا اینے دیو گے تے آؤں منگن کو پتا لگن ڈیا ایندا کو وظیفہ تے جے کو ہے ہی جو جان والے مزاراں چ نال لے گئے سانوں نہیں دے کے گئے کیونکہ جے سانوں دے کے جاندے تے پھر تہاڈے منگتے نہ ہوندے ہیں. ہمارا تم سے مانگنا بتا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی وظیفہ نہیں ہے کیونکہ جے ہوندا تے پتر تہاڈے کول کانوں منگدے بلکہ جاندیاں تانوں بھی بوریاں بھر کے دیندے. وہ وظیفے مالکوں میں دیے بھی ان کو میں انکاری نہیں ہوتا. میرے رب کے نام میں بڑی طاقت ہے. لیکن پتر مالکاں نے راز کھولے بھی ہوتے تھے جنہاں نے پھر پیسے بینکاں چ نہیں دبے ہے اور رات نو اپنی خانقاہ چ باری پھیر کے تے پھیر توندے ہوندے کھلے ان پہ یہ راز. وہ ہے نا خواجہ نظام الدین اولیاء کیونکہ آپ کا معمول تھا خانقاہ چ باری پھیری جاندی ککھ نہیں چڑھنا لون مرچ دھنیا ادرک درہم دینار کچھ نہیں چھوڑنا سب ونڈ کے سونا ہے. ساری رات پاسے مار دے رہے نیند نہیں پئی ہے. سویرے اٹھ کے جنہیں صفائی کی تھی فرمایا راتی صفائی نہیں ٹھیک تھی کہ نہ کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت بڑی سونی کی تھی. فرمایا نہیں کچھ رہ گیا انہوں نے ساری رات نہیں سون دیتا. میں کی تھی نہیں حضور میں صفائی کی تھی بڑی سونی. فرمایا نہیں کچھ رہ گیا چیک کرو. پھر چیک کیتا تو ایک دری چکی ایک صف چکی تو دسلو ایک درہم لب پیا. فرمایا نہیں ساری رات سون دیتا. ہونا کل سن میر ہونا لے لیکن مصباحی صاحب کل میں تہاڈے کو منگن میرا تہاڈے کو منگنا دسدا ہے کہ اس طرح دا کچھ نہیں. اور پتر ہمارا بھی کام تھا آپ کو کسی اور طرف لگاتے. ہم نے بھی کیڑا پتر یو کے والے نے وظیفہ پڑھیا میرے سنے سارے دا دل کردا اوتھے ٹر چلی. کون سا وظیفہ پڑھا جرمنی والوں نے میرے سمے سارے دا دل کردا اوتھے ٹر چلی. کون سا وظیفہ پڑھا کینیڈا والوں نے کون سا وظیفہ پڑھا اسپین والوں نے کون سا وظیفہ پڑھا فرانس والوں نے. وہ وظیفہ تو چھوڑو وہ اللہ کوئی نہیں مانتے کوئی نہیں. لیکن ایک کام کیتا پتر انہوں نے محنت کی انہیں جھوٹ نہیں بولیا دھوکھا نہیں دیتا فراڈ نہیں کیتا ملاوٹ نہیں کیتی. اللہ نے دنیا ان پہ کشادہ کر دی. اسی وظیفے تے پڑھن ڈے ہیں لیکن جھوٹ جڑدے پے. اسی وظیفے تے پڑھن ڈے ہیں لیکن دھوکھا چڑھدے پے. اسی وظیفے تے پڑھن ڈے ہیں لیکن وعدہ خلافی بھی. اسی وظیفے بھی پڑھن ڈے ہیں لیکن نال ملاوٹ بھی. اس لیے یہ وظیفے بھی اثر کر رہے کوئی نہیں. اس لیے پتر سانو وظیفے دی نہیں لوڑ ہے سانو حق تے سچ دی سانو حق تے سچ دی لوڑ ہے پتر. سانو پورا تولن دی لوڑ ہے سانو وعدہ پورا کرن دی. اللہ کھول دے گا. میں حضرت کیونکہ سارا دن لوگ یہ پوچھتے ہی ہیں جو اور پوچھتے ہیں
یا تصویر لی کہن گے تو یہاں ہے پوچھنے دوجا کام کوئی نہیں پوچھو کوئی نہیں کہنا مصباحی صاحب نماز کی دعا کر مصباحی صاحب یہاں تصویر کھین گے تو یہاں حضرت نے کہن گے امیر ہونا لگا وظیفہ دے جائے اور کچھ بھی نہیں پوچھتے کیونکہ پوچھتے ہی ہیں. میں بڑی دیر سوچتا رہا میں یار اسی وظیفے پڑھ تھک گئے 10 تھک گئے میر پھر فنودو یہودی ہو گئے. دنیا کا سب سے پہلا امیر ترین شخص ایلون ماسک عیسائی. دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص مکیش امبانی ایک ہندو. دنیا کا 5واں امیر ترین شخص بل گیٹس ایک یہودی. اللہ بیچ میں جو میں نے 2 چھوڑا ہے اور 4 چھوڑا ہے وہ بھی ہو ہی نہیں ساڈا نہیں وچ کوئی نہیں. جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں کوئی مسلمان نہیں. وظیفے پڑھنا کوئی. بڑی دیر میں نے سوچا میں ربا ہر نماز تیرا آرڈر ہے جن اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز قبول ہونی. ایک قرآن پڑھ دو 2 پڑھ دو کوئی میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ نہ سورہ فاتحہ پڑھ اگے میں 3 آیتیں پڑھ چھڑ تیری نماز قبول. لیکن سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اینڈ سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم اللہ انہوں نے رستے تے نہ چل پئی جنہاں تے تیرا غضب ہوا. کون ہے مغضوب؟ یہودی. سانو دعاواں دی آرڈر ہے کہ ہے جن تے دعا نہیں کرو گے نماز قبول غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور نہ انہوں نے رستے تے جڑے گمراہ ہوئے. کون ہے ولا الضالین؟ عیسائی. لیکن پیسے مالکاں نے کنے دے چھڑے کوئی کہتا دعا کرو گے انہاں دے رستے تے پیسے کنے دے چھڑے کسی دا پہلا کسی دا دوسرا کسی دا تیسرا. اس قدر اللہ کو شرک ناپسند ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. میں کدی بھی شرک بخشنا میں کدی بھی مشرک نو معاف کرنا. اللہ ایک باری کہنا ہے دعاواں کرو انہاں دے رستے تے نہ ٹر پئیے. میں کسی مشرک نو معاف نہیں کرنا. شرک ظلم عظیم ہے تے پیسے ڈھیر دے چھڑے. یہ پھر کیا ہوا؟ اسی مقروض ساڈا جمن والا بچہ بھی مقروض IMF دے مقروض جرمنی دے مقروض دبئی دے مقروض قطر دے مقروض انہوں نے اینے پیسے دے ہڑے. فرمایا اس لیے دے دیا تاکہ محمد ہی دیکھ لیں جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو اور یہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی دے رکھے ہیں. اور تھوڑی ساری ہمت کرو تم پیسے بھی دیاں گے اور بھی بڑا کچھ دیاں گے. لیکن ہمت کرے کون؟ ہمت کرے ہمت کون کرے؟ ہمت کون کرے؟ ہمت کون کرے؟ ہمت نکلو محنت کرو محنت سانو محنت. حضرت آج بھی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تسی غالب رہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. فرمایا تسی غالب رہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تسی غالب رہو. وہ ہے حافظہ سے بیٹھا اگے جی ان کنتم مؤمنین. لیکن شرط اگے کی لائی ہونا تانوں مومن کرنا ہونا تانوں تسی غالب رہو. لیکن شرط کی لائی ہے حضرت صاحب مومن ہونا تے دور ہے تے مسلمانی ساڑی دعوت لگی ہے. میرے ایک حضرت صاحب ہیں کیونکہ ایسے حضرت صاحبوں کو بلاتا بھی کوئی نہیں نہ ایسے حضرت صاحبوں کے پاس کو جاتا ہے. وہ اکثر سڑے دل نہ کہندے نے مصباحی صاحب اسی بس شناختی کارڈ تے مسلمان لگوئے ہیں باقی کوئی گل اسی ہاں اسی صرف شناختی کارڈ تے مسلمان لگوئے ہیں باقی مسلمانی تو شروع ہوندی ہے. اسی ہوتے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. ساڑھے تو محفوظ نے اس لیے بچہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ان محفلوں کو کوئی مقصد دو ان محفلوں کو کوئی موضوع دو ان محفلوں کو سب کچھ اسی طرح ہی ہوگا لیکن کو موضوع دو. ہم موضوع سے حقیقت سے بہت دور ہیں. میں تو کل کا ادھر ہی گھوم رہا ہوں حضرت. کل بھی میری ادھر ہی شیڈول ہے. میں کل بورا سے چلا رستے میں کچا کھو سے عبدالحکیم سے آگے آ کے یہ اس کو کیا کہتے ہیں فیصل آباد راستے میں ایک اور پروگرام ڈچ کوٹ. کل کا میں آخری پروگرام ہم نے جا کے جڑا والا کیا.
آج بھی صبح ادھر آگے جڑا والا تھا، پھر میں واپس گیا، پھر آیا ہوں. تو میں کل سارا ماشاءاللہ فیصل آباد فلیکسوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن جس فلیکس کو دیکھو ایک ہی منظر ہے ہر فلیکس پہ. یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے جی ماشاءاللہ جی. شیوخ کتنے آ رہے ہیں، پیر صاحبان کتنے آ رہے ہیں جی، 4 آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. خطیب کتنے آ رہے ہیں جی، 2 آ رہے ہیں ماشاءاللہ. نعت خان کتنے آ رہے ہیں جی، 8 آ رہے ہیں. تو قرآن شریف پڑھنا لیکن نہیں آ رہے. کوئی مسئلہ ہم حضرت حق سے کس قدر حضرت تھوڑا ظلم ہے. انسانوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بندے بلائے جائیں، رب کا کلام پڑھنے کے لیے مسا 1 بلایا جائے. ان محفلوں نے کیا دینا؟ ان محفلوں نے کیا دینا؟ حضرت ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں. مجھے تو پہلا گلہ مصباحی صاحب سے ہے. یہ ہیں آرگنائزر، یہ ہیں اسٹیٹمنٹ. مصباحی صاحب آپ نے یہ سلوک کیوں قرآن کے ساتھ؟ آپ نے کیوں قرآن کو اپنے اسٹیج میں سے نکال دیا؟ کیوں نکالا ہم نے اپنے اسٹیج میں؟ امام حسین نے نیزے پہ پڑھ کے بتایا نہیں تھا کہ قرآن کی شان کیا ہے؟ امام حسین آپ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن کی پڑھیا قرآن دسیا کہ سب تو پہلے. لیکن یہاں جس فلیکس کو دیکھو ہر فلیکس ایک ہی منظر پیش کر رہی ہے. انسانوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بندے اور رب کا کلام پڑھنے کے لیے ہم نے یہ کہہ کہ اپنے اسٹیجوں سے قرآن کریم کو نکال دیا اور چل تو غلاف چ رہ جا کے اب روزیاں چ ملاقات ہوئی. اور حضرت صاحب جڑی روزیاں چ ہوئے گی وہ بھی کادی ہوئے گی. کسی کو شوق نہیں ہوگا آج قرآن پڑھیا جانا، آج ساڑھے رب کا کلام پڑھیا جانا. جو جبرائیل امین محبوب کے پاس لے کے آیا کرتے تھے، آج وہ قرآن پڑھا جائے گا. غار حرا پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، آج وہ پڑھا جائے گا. آج وہ قرآن پڑھا جائے گا جس کی شان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آج وہ قرآن پڑھا جائے گا. لیکن وہ دنوں ہی حافظ صاحب میں آئی کہنا حافظ جی 10:15 کو گے نہ جائیو، 10:15 کو گے پیسا بہن مل کے ذرا نعرہ لگائیے. راولپنڈی سے ہمارے درمیان قبلہ حضرت پیر طریقہ